تھا۔ آج ہمارے ہاں مقابلہ یہ ہے کہ بے شرموں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آج افطار بھی کراتے ہیں لوگوں کا تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے 100 لوگوں کو روزہ افطار کرایا۔ ارے افطار کرا کر ویڈیو بنانے والوں، اس ہندوستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو کھجور کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہو رہا افطار کے وقت۔ تمہارے واٹس ایپ پہ پڑی ہوئی ان نعمتوں کا فوٹو دیکھ کر ان کا کیا تصور ہوتا ہوگا، ان کے دل میں کیا ہوک اٹھتی ہوگی۔ بے غیرتوں شرم کرو، قربانی کے بکرے لا کر تم اس کا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پہ ڈال کر لکھتے ہو کہ 20,000 کا میں نے بکرا خریدا ہے، 20,000 کی میں نے گائے خریدی ہے۔ اس ہندوستان میں ایسے غریب لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ایک مرغی کا 2 کلو گوشت خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ تصور کرو ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شریعت نے کچھ چیزیں جائز کی ہیں، شریعت نے کچھ چیزوں پر بینڈ لگایا ہے۔ ایک چیز کے 2 نظریے ہیں، ایک چیز کے 2 نظریے ہیں۔ چھری ہے، جائز ہے جب تک اس سے سبزی کاٹی جائے، دھنیا اور مرچ کاٹی جائے، لیکن چھری ناجائز ہے جب اس سے ایک انسان کا مرڈر اور قتل کیا جائے۔ زبان سے بولنا جائز ہے جب تک یہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ جملے ادا کرے۔ یہ زبان اس وقت چلانا حرام ہے جب اس وقت زبان سے ماں اور بہن کی گالیاں نکلنے لگیں۔ میرے بھائیوں، تصویر پاسپورٹ کھینچتے بناتے وقت جائز ہے، تقریر کی ویڈیو بنا رہے ہیں جائز ہے کہ چرچی صاحب بھگوان پور میں بول رہے ہیں، کل یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، لوگ سن لیں، اس حد تک جائز ہے۔ لیکن اب اس کا ایسا استعمال کرو کہ مولوی جرجیس صاحب کے ساتھ سیلفی لو، ان کا فوٹو کھینچو اور اپنی دکان پہ بٹھا کے اور گاڑیوں میں فوٹو لے کر اپنے دوستوں کو شیئر کرو کہ جرجیس صاحب کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا ہے، تو سن لو ایسی سیلفی اسلام میں حرام ہے، ایسا فوٹو اسلام میں ناجائز ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور کھل کے سن لو، ایسی تصویر اور ایسی سیلفی لینے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ یہ فرمان کسی مولوی کا نہیں، محمد رسول اللہ کا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ لرجل، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بناتے تھے، جو دنیا میں فوٹو کھینچتے تھے، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ کھینچو تقریر کے بعد کتنے لوگ لیں گے جرجیس صاحب کی سیلفی؟ اب جو آدمی میرے ساتھ اپنا فوٹو لے گا اس کو میں نے منع کر دیا ہے، اب اگر لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ہم نہیں، کیونکہ میں نے حدیث سنا دی ہے، ہم بری ذمہ ہیں۔ یہ فخر و غرور کے چھوڑو، مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو، مت بناؤ۔ محمد رسول اللہ نے بھی یہی کہا تھا، مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ، لا تطرونی کما تطر النصارى، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ و رسول، میں اس اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، میرے نام کے آگے لمبے چوڑے القاب مت جوڑو، حضرت، مولانا، قبلہ، دامت، برکاتہ اور کیا کیا چترویدی اور پھلا پھلا، یہ سب القاب سے تکبر کی بو آتی ہے، یہ سارے القاب انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بند کرو، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیجئے مولانا جرجیس، زیادہ سے زیادہ کہہ دیجئے انصاری، اس کے آگے دامت، برکاتہ، قبلہ اور وہ کیا کیا آپ نے لگایا ہے، بہت سے لوگ تو جانے کیا کیا لگا دیتے ہیں، قبلہ اور دامت اور پتہ نہیں قائد ملت اور اتنا بڑھا چڑھا کے نام لیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ مولانا کا نام نہیں پورے خاندان کا نام لیا جا رہا ہے جلسے کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، پیر بنانے کی کوشش مت کرو، سادگی انسان کو عروج پر پہنچاتی ہے، ورنہ دنیا میں تبصرے تو طوائفوں کے بھی ہو رہے ہیں اور نام اور چرچے تو ان کے بھی ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس مقام پر پہنچتے ہوئے کتنے لوگوں کے بستروں کو گرم کرنا پڑا، چرچے تو ان کو اور عزت تو ان کی بھی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا عمر فاروق نے کہ آج مجھے پتا چلا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ایک دن سودے بازی ہوئی، ابو بکر سے عمر فاروق نے سودا کیا
کیا سودا کیا؟ اے ابو بکر صدیق آج ایک سودا کر لو. کہا کیا سودا کرتے ہو؟ میری پوری زندگی کی عبادتیں تم لے لو. آئے ہائے، کس نے کہا؟ عمر نے. میری پوری زندگی کی عبادتیں تم لے لو. ابو بکر نے کہا اچھا اور بدلے میں؟ کہا بدلے میں مجھے صرف اپنی زندگی کے ایک دن، اور اس دن میں بھی اس رات کا حصہ جس میں غار ثور میں آپ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور نبی کو اپنی گود میں سلا رہے تھے اور بچھو آپ کے پیر میں کاٹ رہا تھا اور بچھو کے ڈنگ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ میرے آقا کی نیند نہ کھل جائے، میرے آقا کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو جائے. آپ نے اس وقت بھی پیر نہیں ہلایا. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی کے چہرے پہ گرا تو نبی کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو کہا بچھو نے کاٹا. اپنا تھوک لگایا اور پھر آپ کی تکلیف ختم ہو گئی. آپ کی اس رات کی ایک دن نبی کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایک دن کی عبادت مجھے دے دیجئے. میری پوری زندگی کی عبادت آپ لے لیجئے لیکن ایک رات کی عبادت مجھے دے دیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کی وہ ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مقابلہ کیا مقابلہ تھا، اور حضرت عمر فاروق کس طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ ایک رات کی عبادت میری زندگی کی ساری عبادتوں سے بہتر ہوگی، مجھے دے دیجئے. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، تمہارے لیے تمہاری قبر ہے، ہمارے لیے ہماری قبر ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو، اس دنیا میں پیسہ تو کما لیا آپ نے، لیکن پیسہ کمانے کے بعد یہ رہے گا کتنا دن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو دینی کاموں میں خرچ بھی کرو. سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہی ہے کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرائی جائے، یتیم بچیوں کی شادی کرائی جائے. ضروری ہے اس وقت. میرے بھائیوں، کتنی لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان دے دی، کتنی لڑکیاں خودکشی کر بیٹھی، اور کتنی لڑکیاں، آپ جاؤ دلی کا سروے کرو، بمبے کماڈی پورا کا اور دلی جی بی روڈ کا سروے کرو میرے بھائیو، وہاں کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں جا کے پوچھو تو پتا چلے گا ان کے ماں باپ نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی میں ڈیلے کیا تو یہ لڑکیاں یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں اور دھندا کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ لڑکیاں جو دھندا کر رہی ہیں، جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکی ہیں، ان کے ماں باپ نہیں. ان کا گناہ کس کے سروں پر؟ ان امیروں کی کھوپڑیوں پہ لادا جائے گا جو لمبا چوڑا جہیز اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں اور غریب لڑکیوں کی آہیں لے رہے ہیں، غریب لڑکیوں کی سسکیاں نکل رہی ہیں. ان غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں کراؤ.